The concept of Wahdat al-Wujud. کتنے گھنٹے ہیں ہمارے پاس اور دماغ ہمارے کتنے بڑے بڑے ہیں، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. یہ وحدت الوجود کا جو مسئلہ ہے یہ فلسفہ تصوف کا سب سے ایبسٹریکٹ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. نہ اس پر کوئی دینی حکم ڈیپینڈنٹ ہے، نہ اس پر کوئی دنیاوی حکم ڈیپینڈنٹ ہے، نہ اس پر کوئی تصوف کا حکم ڈیپینڈنٹ ہے. ڈیپینڈنسی اس پر کسی بھی چیز کی نہیں ہے. تو اگر ساری زندگی آپ کو وحدت الوجود کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئے نا، تو بھی آپ بہترین قسم کے مسلمان ہو سکتے ہیں اور سیدھے جا کے آپ اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں جا سکتے ہیں. وحدت الوجود کا مسئلہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو سمجھنے کے لیے کوئی بے چین ہو، جس پر کوئی ڈیپینڈنسی ہو. سمجھانا اس کا جو ہے الفاظ میں بہت زیادہ مشکل ہے، اصل وحدت الوجود کو سمجھانا، اس لیے کہ وہ کشفی چیز ہے، وہ روحانی چیز ہے، وہ کوئی عقلی چیز نہیں ہے، نہ علمی چیز ہے کہ اس کو سمجھایا جائے. لیکن جو تھوڑا تھوڑا سمجھانا ممکن ہے، اور تو وہ بھی پھر بہت ہی زیادہ عالمانہ زبان میں ممکن ہے. لیکن میں اس کو انتہائی آسان کر کے کچھ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تھا، اور اللہ ہمیشہ سے ہے. فلسفے کی زبان میں ہم جو چیز ہمیشہ سے ہوتی ہے یا جو ہستی ہمیشہ سے ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ قدیم ہے. قدیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے ہے. اور جو نہیں ہوتی اور نہ ہونے سے پھر ہونے کی منزل پاتی ہے تو اس کو ہم حادث کہتے ہیں، کہ یہ نہیں تھی اور پھر پیدا ہو گئی یا پیدا کر لی گئی. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی حادث تخلیق اس ساری کائنات میں موجود نہیں تھی، کائنات ہی جب نہیں تھی، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تھا. ٹھیک ہے. یہ بات یہاں اب آپ میرے ساتھ تھوڑے تھوڑے چلتے رہیں. جب کچھ بھی نہیں تھا اور صرف اللہ تھا، تو پھر اللہ نے کائنات تخلیق کی. تو جب کچھ بھی نہیں تھا اور صرف اللہ تھا تو اللہ نے کائنات کس چیز سے تخلیق کی؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تھوڑا تھوڑا گرے میٹر استعمال ہو رہا ہے. یہ میں بالکل سادہ کر کے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس سے سادہ ممکن نہیں ہے. اور یہ اصل میں وحدت الوجود کی وہ اصل چیز بھی نہیں ہے. وہ آپ میں یہ کہنے کی گستاخی کروں گا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے وہم و گمان سے ماورا ہو، تو میں اس کو آسان سے آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تھا، پھر اللہ نے کائنات تخلیق کی. تو پھر اللہ نے کائنات کس چیز سے تخلیق کی؟ کوئی چیز تو تھی نہیں. اچھا، آپ میں سے کوئی سادہ بندہ کہے گا کہ اللہ نے پہلے باقی چیزیں تخلیق کی اور اس کے بعد پھر ان چیزوں سے کائنات تخلیق کی. ہم کہیں گے کہ وہ باقی چیزیں کہاں سے تخلیق کی؟ کچھ تو تھا نہیں، صرف اللہ تھا نا. جب کچھ تھا نہیں اور صرف اللہ تھا تو جو بھی تخلیق ہوئی وہ اللہ تعالی کی ذات سے اس کا تعلق بڑا ہی کلوز ہے. اس لیے کہ جو کچھ بھی نہیں تھا تو جس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا کوئی حصہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا. اس لیے کہ باقی تو کچھ تھا نہیں جس سے تخلیق کرتے. اب سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو تھوڑا تھوڑا؟ ٹھیک ہے. جی حضرت. اچھا، اب جو ہے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ
اللہ تعالیٰ سے جو کہ واجب الوجود ہے. واجب الوجود ہم اس ذات کو کہتے ہیں جس کا موجود ہونا وہ ہو اس پر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو. تو واجب الوجود ہے اور قدیم ہے. اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور واجب الوجود ہے. اس واجب الوجود سے کائنات کا ظہور ہوا. وہ ظہور چاہے جیسا بھی ہوا ہو اور چاہے جس بھی انداز میں ہوا ہو، لیکن کائنات کا اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ساتھ اور کائنات میں موجود ہر تخلیق کا، چاہے وہ سب ایٹامک پارٹیکل ہو، چاہے وہ گیلیکسیز ہوں، چاہے وہ ملٹیپل یونیورسز ہوں، ان سب کا اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے جو کہ لازم و ملزوم کا تعلق ہے. اللہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ اللہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی کچھ ہے وہ اصل میں ریفلیکشن ہے ایک وجود کی، جو کہ اللہ کا وجود ہے. اب اگر یہ کائنات کی تخلیق اللہ کا حکم ہے تو حکم بھی اللہ کا حکم ہے جس کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے. اگر اللہ کا ارادہ ہے تو اللہ کا ارادہ بھی اللہ کا ارادہ ہے، مطلب یہ کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ بہت ہی سمپل انداز میں یہ ایکسپلینیشن میں نے دینے کی کوشش کی ہے. پتہ نہیں کتنا کامیاب ہوا ہوں کہ یہ جو کائنات ہے یہ اصل میں ریفلیکشن ہے ایک ہی ہستی کی، ایک ہی وجود کی. اور وہ وحد اور وہ جو جتنی بھی کثرتیں ہیں، جتنی بھی ڈائیورسٹی ہے، وہ اصل میں ایک ہے. اچھا، وہ ایک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے تو اللہ ہے. بیکٹیریا بھی اللہ ہے اور جانور بھی اللہ ہے، اور نہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے دائرے میں ایسے قید ہیں کہ اگر اللہ کی توجہ ان چیزوں سے ہٹے گی تو یہ چیزیں غیر موجود ہو جائیں گی. تو یہ موجود اس لیے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ساتھ ایک انٹرنسک اور ایک انبریکیبل بانڈ ہے. مطلب یہ ہے کہ ڈسپائٹ دا ڈائیورسٹی آف خالق اینڈ مخلوق، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ خالق ہے اور مخلوق ہے، لیکن خالق اور مخلوق جو ہے ان کا اتحاد ہے، بہت کمپریہنسو اتحاد ہے. جیسے کہ یہ دونوں جو ہیں تو یہ ایک ہی ذات کی اس کا حصہ ہو. جیسے یہ دونوں ایک ہی ذات سے ریلیٹڈ ریالٹیز ہو. ایک خالق ہے اور ایک خالق کی مخلوق ہے. تو مخلوق خالق سے الگ ہے، لیکن چونکہ مخلوق خالق کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ خالق اور مخلوق کا تعلق انبریکیبل ہے. تو اصل میں ایک ہی ہے اور وہ ایک خالق ہے. تو یہ وحدت الوجود ہے. اب آپ لوگوں کے دماغ تھوڑے اب بھی موجود ہیں یا غائب ہو گئے سارے؟ کم از کم ذہن کا دماغ موجود ہے کہ اس نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا کوئی سوال کرنے کے لیے. حضرت دو سوال ہے. ایک یہ کہ یہ مطلب اس کی پریکٹیکل سگنیفیکنس کیا ہے؟ تھیوریٹیکلی تو چلے ٹھیک ہے، وہ اگر کسی فلسفانہ طور پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، وہ ایک ہے، لیکن اس کی پریکٹیکل سگنیفیکنس تو مطلب اس کو علمی بحث تو یہ لگ رہی ہے، لیکن اس کی پریکٹیکل سگنیفیکنس کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے. کوئی نہیں ہے پریکٹیکل سگنیفیکنس اس سے کوئی نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ نعوذ باللہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بنی ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ مخلوق بھی نہیں رہے گی، اور اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا آپس میں اتحاد ایسا ہے کہ وہ بے شک مخلوق ہے، لیکن مطلب ایک انڈیکیشن یہ بھی ملتی ہے کہ ہر چیز اللہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں اس کو اسٹریٹ فارورڈ میں
اگر عام الفاظ میں بات کروں تو کہنے کا مقصد یہی بنا نا کہ ہر چیز اللہ ہی ہے. نہیں لیکن ایسا نہیں نا. جیسے فار ایگزامپل یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کا سایہ کہیں پڑ رہا ہو اور سایہ کو کوئی کہے کہ یہ اللہ ہے, یہ بندہ ہے. اب آپ کا سایہ کسی جگہ پڑ رہا ہو تو وہ تو آپ کا سایہ ہے نا, وہ ذہن تھوڑی ہے, وہ تو ذہن کا سایہ ہے نا. تو یہ جو مخلوقات ہیں تو یہ اللہ کی مخلوقات ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ مخلوق علیحدہ سے ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے, انڈیپینڈنٹلی آف اللہ یہ مخلوق ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے, جس طرح ذہن کا سایہ ذہن کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتا. لیکن سایہ پھر بھی سایہ ہے, وہ ذہن نہیں ہے. تو یہ مخلوق کی ڈیپینڈنسی اللہ تعالیٰ پر ظاہر کرنے والی بات وحدت الوجود ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ مخلوق خالق بن گئی, مخلوق تو ظاہر ہے خالق نہیں بن سکتی, لیکن یہ مخلوق انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کر سکتی جب تک یہ ایسا نہیں ہے کہ خالق نے مخلوق کو بنا دیا, اب مخلوق علیحدہ سے کوئی ایگزسٹ کر رہی ہے, تو دو ہو گئی پھر نا. حضرت اس میں بھی یہ چیز ہے نا کہ تو ہم نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ایک لمیٹیشن ہے کہ وہ کسی چیز کو ایسا نہیں پیدا کر سکتا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی سروائیو کر سکے. نہیں یہ تو نہیں ہے. نہیں یہ کوئی کسی لمیٹیشن یا پاسبلٹیز کی بات نہیں ہے, یہ ریئلائزیشن کی بات ہے. یہ کہ ایسا ہے, یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے ایسا, یہ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. جیسے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پانی جو ہے تو ہائیڈروجن اور آکسیجن کے بغیر اللہ بنا نہیں سکتے تھے. ہم کہتے ہیں پانی کو اللہ تعالیٰ نے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے بنایا ہے. تو یہ جو illustration آف دا فیکٹ ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ فیکٹ ایسے ہی ممکن تھا اور کسی ذریعے سے ممکن نہیں تھا. اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کسی بھی اب اس طرح ہزاروں اور طریقوں سے ہزاروں اور طرح کی مخلوقات پیدا کر سکتے ہیں, اور کی بھی ہوں گی, ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایسے ہے, یہ نہیں کہ اس سے ڈفرنٹ کوئی طریقہ ممکن نہیں تھا. صحیح, شکریہ. اور کسی کا سوال ہے اس سے؟ مختار بھائی کا. السلام علیکم. حسن بھائی, یہ جو آپ نے ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزا دے, یہ بیان کیا کہ وحدت الوجود کی جو کنسیپٹ ہے, تو یہ تو سارا سمجھ آتا ہے. تو جو دین اکبر کی یہ پرابلم چلی تھی, تو اس کا اس میں ٹکراؤ کس طرح تھا, وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں, وہ وحدت الوجود کی بات نہیں کرتے تھے, وہ وحدت ادیان کی بات کرتے تھے. وہ ڈفرنٹ بات ہے. وحدت ادیان کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی دین ہیں, جتنے بھی مذاہب ہیں, وہ سب اصل میں صحیح ہیں, وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے مختلف راستے ہیں. چاہے کوئی بھی راستہ اختیار کرے وہ صحیح ہے. وہ دین اکبری یہ تھا. دین اکبری وحدت الوجود کی بات نہیں کر رہے تھے, وحدت ادیان کی بات کر رہے تھے. پھر اس میں اکبر کے زمانے میں کچھ اور خرافات شروع ہو گئی تھی, جس میں ایک چیز جو ہے جس کو وہ کہتے تھے ہماؤست. ہماؤست کا مطلب وہی تھا کہ جو بھی کچھ ہے وہ اللہ ہے. بات تو وہی آگے کہ ہر چیز میں اللہ ہی ہے, یعنی جو نہیں, ہر چیز میں اللہ نہیں ہے, ہر چیز اللہ ہے. جی, ہماؤست کا مطلب ہے کہ یہ جو بھگوان ہے یہ بھی اللہ ہے, تو یہ گنیش بھی اللہ ہے, تو یہ جو کالی ہے تو یہ بھی اللہ ہے, تو پاربتی بھی اللہ ہے, تو وشنو بھی اللہ ہے, تو یہ سب اللہ ہے. ہماؤست سبھی اللہ ہے. تو بدھ بھی اللہ ہے, تو وہ جین والا بھی اللہ ہے, تو سبھی اللہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اور پھر اس کو اور ایکسپینڈ کیا گیا کہ مظاہر قدرت بھی اللہ ہے, تو سبھی کچھ اللہ اللہ, سب ہماؤست سبھی اللہ ہے. تو اس کے جواب میں جو صحیح صوفیہ کرام تھے, انہوں نے کہا کہ ہماؤست غلط ہے, ہماازوست کی بات ہے. جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی وجہ سے ہے, اللہ سے ہے. جو موجود ہے وہ اس لیے موجود ہے کہ اللہ نے اس کو موجود کیا ہے اور اللہ اسے موجود رکھے ہوئے ہے. تو یہ تھا ہماازوست. اور یہ جو غلط فلسفہ تھا وحدت ادیان کی ایک اپ شوٹ جو تھی, تو وہ تھا ہماؤست, سب اللہ ہے. جو صحیح صوفیہ کرام تھے جو کہ وحدت الوجود کے اصل کانسیپٹ کو سمجھتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ ہماؤست نہیں ہے, ہماازوست ہے. سب کچھ اس سے ہے, سب کچھ وہ نہیں ہے.
وہ تو اللہ ہے, وہ تو وراء الورا ہے, اس کو سمجھ, وہ تو ہماری سمجھ میں آتا نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں جو بھی کچھ ہے اسی کی وجہ سے ہے, اسی سے ہے, اس کا حکم ہے, اس کا نور ہے, اس کا ارادہ ہے, اس کا ڈیسیژن ہے, جو بھی کچھ ہے اسی سے ہے. اور یہ نہیں کہ وہ اس سے مستغنی ہو گیا ہے. اب بھی یہ چیز جو موجود ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موجود کیے رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو موجود نہیں کیے رکھیں گے تو سب غائب ہو جائے گا. تو ہم عزوز. جزاک اللہ. تو پھر اس کا مطلب دار مدار جو ہم وہ آیت پڑھتے ہیں کن فیکون, اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں وہ کہہ دیتے ہو جاتا ہے, تو اس کی کوئی ڈیپینڈنسی نہیں ہے, صرف یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ باقی سب اللہ نے ارادہ کیا تو وہ ہو گیا. اس کی بیس ہے نہیں ہے, کیسے ہوا, وہ ہمیں اس کی بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, ہمیں تو اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو میں نے پہلے سے کہہ دیا نا کہ وحدت الوجود جو ہے اس پر ہمارے دین کا کوئی بھی مسئلہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے جی. ہاں, تو وہ تو بس ایک بات ہے. اب وہ بلوچ نامے میں موجود تھا تو ہم نے بتا دیا بہت مختصراً. لیکن یہ اس سے بہت زیادہ کمپریہنسو اور بہت زیادہ ایبسٹریکٹ ہے جو میں نے بتانے کی کوشش کی. یہ تو جو اصلی والے وحدت الوجود کو ماننے والے لوگ ہوں گے وہ میری اس بات کو سن کے جو ہے تو وہ کافی مایوس بھی ہوں گے, اور مجھے جو ہے تو وہ کافی وہ برا بھلا بھی کہیں گے کہ اتنے عظیم الشان بات کو اس نے اس سے اتنے بھونڈے انداز میں کیسے بیان کر دیا. لیکن بیان کرنے کے لیے بھونڈے انداز کے علاوہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں. میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں نا. جزاک اللہ. اور کسی کا سوال اس سے ریلیٹڈ ہو, سو بیفور وی کلوز دس. چلیں حضرت اس کو